बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं अनवर पाशा। राइजिंग ऑप्शन चैनल से हम आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और अपने वाइज दोस्तों के तजर्बात आपसे शेयर करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और मतलूब व मकसूद ये होता है कि उसका निचोड़ आपके सामने रखा जाए। इसीलिए हमने अपना मिशन स्टेटमेंट रखा है चैनल का, दैट इट्स अ जर्नी फ्रॉम कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी। हमारे नेशनल इश्यूज़ यानी पाकिस्तान के इश्यूज़ चल रहे हैं, उसमें हमने बहुत से इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू की है। आज हम कुछ एजुकेशन के बारे में बात करना चाह रहे हैं, और वो ये है कि अगर आप गौर करें, बहुत इंस्टीट्यूशंस बने, सरकारी स्कूल बने, सरकारी स्कूलों के साथ साथ जब सरकार का बोझ बांटने के लिए इस्लाहात की गई, प्राइवेट स्कूल बन गए। प्राइवेट स्कूल मक्खियों की तरह हर जगह बिखरे पड़े हैं। इसके बावजूद लिटरेसी रेट के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसका नतीजा आपके सामने बेशुमार वीडियोस, बेशुमार आर्टिकल्स आपकी नज़रों से गुज़रते रहते हैं। हर वक्त में आगाही के लोग, जो न्यूट्रल लोग हैं, वो आगाही की अपनी मुहिम को जारी रखे बैठे हैं, वीडियोस की सूरत में लॉन्च करते रहते हैं। मीडिया बेशुमार मौजूद है, उनमें से हर चीज़ सब गलत नहीं होती। उनमें बेशुमार प्रोग्राम्स ऐसे नज़र से गुज़रे हैं, आप लोगों की नज़र से भी गुज़रे होंगे, जिसके अंदर गोस्ट स्कूल और इंस्टीट्यूशंस की बात हुई, उनकी निशानदेही की गई। कई वीडियोस ऐसी भी वायरल हुई हैं जो बाकायदा उन जगहों पे जाके उन्होंने दिखाया। एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री जिसके अंदर बाकायदा बताया कि तमाम क्लासरूम में भैंसें बांधी हुई हैं और किसी ने, बड़े बंदे ने उसमें भैंसों का फार्म हाउस खोल दिया हुआ है, और स्कूल जो लोग हैं वो तालीम से महरूम हैं। अब सोचने की बात यह है कि ये ऐसी ही बात है तालीम के हवाले से। आप इस बात को, फिर उसके बाद एक और नई चीज़ बहुत अजीब व गरीब है। सिलेबस एक स्कूल में कुछ और चल रहा है, दूसरे में कुछ और चल रहा है, सरकार के खाते में कुछ और चल रहा है। इदारे हैं, आप ऐसा ही समझें कि जैसे एक बाप की औलाद पैदा हुई और उसने उसकी तालीम व तरबियत का बंदोबस्त किया, और इस उम्मीद के साथ किया। बुल्ले शाह ने क्या खूबसूरत शेर बोला, नीचा दी अशनाई कोलूं फैज़ किसे नहीं पाया, किकर उते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा ज़ख्माया। अगर आप गौर करें तो ये अंगूर की बेल है जो आपने उसकी जो नस्ल है वो बहुत अच्छी चुन के लाई, लगाते वक्त उसके लिए उसकी ज़मीन बहुत अच्छी बनाई, उसको प्लांट कर दिया। मालूम है कि इसके बाद इसने मूव करना है ऊपर की तरफ और दाएं बाएं, लेकिन जब आपने उसको रास्ता दिया कि वो फैले फले फूले कहाँ पर, तो आपने उसको खामोशी से कीकर पर चढ़ा दिया। अब वो कीकर पर चढ़ गई, उसका तो फितरत ने रास्ता बताया हुआ है। उसके बाद जब उसके फल का वक़्त आया तो आपको मालूम होना चाहिए था कि तूफ़ान आएंगे, दाएं बाएं पौधा हिलेगा, तो फिर कीकर है तो कांटों से लंबे लंबे से भरा हुआ है, तो फिर आपका हर अंगूर का गुच्छा, हर खोशा, हर एक पीस जो है वो ज़ख्मी हो जाएगा, और ज़ख्मी अंगूर हो जाए तो वो फिर खाने के काबिल नहीं रहता, वो फ़रोख्त के काबिल नहीं रहता। तो ये जो जितनी भी तालीमी निज़ाम है जिसके अंदर हुकूमतें अपने अपने रोल अदा करती हैं, तो ये ऐरे गैरे नहीं हैं, ये आपकी औलाद हैं। ये नेशन जो होती है, ये दिस जस्ट लाइक योर औलाद, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है। आप जब इस सब्जेक्ट को इंश्योर करते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल लेवल टू द इंस्टीट्यूशन टू द ट्राइब टू द कंट्री, तो आप असल में वो तैयार कर रहे होते हैं जिसने कल या तो आपके लिए इज़्ज़त का बाइस बनना है और या आपके लिए रसवाई का बाइस बनना है। या तो आपको उन्होंने ज़िंदगी देनी है और या आपको मौत से हमकनार करना है। वजह क्या है? वजह सिंपल है, इन्होंने इंजीनियर बन के घर बनाने हैं, इन्होंने डॉक्टर्स बन के इलाज करना है, इन्होंने जिस शोबे में, जब इन्होंने मीडिया के शोबे में जाके रहनुमाई के फ़राइज़ अंजाम देने हैं, इन्होंने मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रियों में जाके मुकाबले के इम्तिहान पास करके वहाँ पर आपके पूरे मुल्क की तामीर करनी है। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, चोर उचक्कों गुंडों को सद्देबाब करना है ना। तो आप इन सारे शोबों को जब आप मेयार बनाएं और देखें कि यार ये शोबे जो हैं
ان کے لیے یہ میں نے پنیری لگائی تھی، اس کو آیا میں نے وہ دے رہا ہوں جس سے کل ایک خوبصورت باغ پیدا ہوگا، یا یہ دے رہا ہوں کہ یہ جو باغ بنے ہوئے ہیں یہ ان کو بھی اجاڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ اپنے ہاتھ سے یہ تعمیر کریں۔ جس کسی کو بھی یہ جب احساس پیدا ہو جائے گا، تو میں نے چاہے وہ موچی ہے، میں نے ان سے کئیوں سے انٹرویو کیے، غریب غربا سے انٹرویو کیے، بڑے چھوٹوں سے کیے، ان کو ویسے مشاہدہ کیا، تو میں نے تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ اپنی بہترین صلاحیتیں، وہ خود کھانا نہیں کھائیں گے لیکن اپنی اولاد کو بہترین انسٹیٹیوشن میں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اب اگر وہ غریب آدمی، اس کو شعور نہیں ہے، اس نے بہترین سمجھ کر ڈالا، اور یہ پیچھے سے جو نسل ٹیچر کا رول ادا کر رہی ہے آج کی تاریخ میں، انہوں نے اگلی نسل کو بگاڑ کے رکھ دیا اور اس ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا جو ایک استاد کے شایان شان ہوتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لازمی بات ہے کہ سیٹ بیک صرف اس فرد کو تو آئے گا، اس اسٹوڈنٹ کو آئے گا انڈیویجولی، اس کے والد کو آئے گا، اس کی فیملی کو آئے گا، لیکن الٹیمیٹلی وہ ملک کو آئے گا۔ A man is known by the company he keeps۔ کیم فلبی ایک گزرا ہے، بہت بڑا رشین تھا، اور اس نے برٹس کی انٹیلیجنس ایجنسی کو ہیڈ کیا تھا۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی ڈسٹرکشن کر دی، بڑا لوگ آپ کو پکڑنا چاہتے، تو اس نے کہیں پہ اس کا تذکرہ کیا، اس نے کہا کہ یہ مجھے نہیں پکڑ سکتے، اگر یہ پکڑنا چاہتے بھی، میں نے تو کچھ نہیں کیا، نہ کوئی گولی چلائی، نہ کوئی فائر کیا، نہ کوئی بم چلایا، میں نے سمپل ایک کام کیا، جتنی جگہ پر کمپیٹنٹ لوگ بیٹھے تھے میں نے وہاں پر انکمپیٹنٹ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے بٹھا دیا۔ انکمپیٹنٹس کون تھے؟ جن کو تربیت دی ہی نہیں گئی تھی، جنہوں نے اپنی ڈگریاں خرید لیں یا خرید نہیں لیں، اگر اپنی صلاحیت میں تھے تو پرچیز کر لیے گئے۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، پرابیبلی ریاض ملک بیریا ٹاؤن والے کے ساتھ یہ مشروط جڑی ہوئی ہے سننے سنانے میں، کہ اس کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ بھائی یہ ہر چیز کو خرید لیتا ہے۔ تو ایک دن کسی نے اس سے انٹرویو میں پوچھا کہ بھائی صاحب آپ یہ کیا فضول اور گھٹیا قسم کا کام کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی اگر خریدنا بری بات ہے تو بکنا اس سے زیادہ کبھی فعل ہے۔ کہ وہ کون ہے جو اپنے آپ کو برائے فروخت رکھے بیٹھا ہے، منسٹریوں میں بیٹھا ہے، اداروں میں بیٹھا ہے، آسانی پیدا کرنے کے لیے بیٹھا ہے، پبلک سرونٹ کہلاتا ہے، happens to be the most educated because competitive ایگزام کلیئر کر کے آیا ہے، بہت ہائی لیول کے وہ ایگزامز ہوتے ہیں، تو وہ معروف میں ملک کے اندر نیشن کے سامنے انتہائی پڑھا لکھا، کہتے ہیں ہمارا ایشو تعلیم ہے، فیئرلی اوکے ایشو تو ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 47 سے لے کے آج 2020 چل رہا ہے، تو پھر پاکستان کا حال بتاتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ جب سیاستدان کی صورت میں، بیوروکریٹس کی صورت میں، مختلف شعبوں میں پاکستان کی راہداریوں میں سے، پاور کوریڈورز میں سے اپنی 30 35 اور 40 سال سروس دے کر گئے، تو کیا کنٹریبیوٹ کیا کہ اگر ایک شخص کسی جگہ پہ کسی چھوٹے سے باغ کو 5 مرلے کے، میں پرسوں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص کا انٹرویو کر رہا تھا ایک میڈیا کا لڑکا، کہ 5 مرلے کے گھر کے اوپر اس نے ہر سبزی اگا دی ہے اور اس کو ایک خوبصورت گارڈن میں کنورٹ کر دیا ہے۔ تو بندہ بخصوصی طور پہ گیا اس کا انٹرویو کرنے کے لیے، تو پاکستان اس کا 5 مرلے کا گارڈن تھا، تو آپ کا بھی تو ایک پاکستان ہے۔ تو پھر یہ پڑھے لکھے لوگوں نے اس کو کہاں تک پہنچایا؟ اگر پڑھا لکھا ہونا معیار تھا، سنسیرٹی معیار ہے، اور سنسیرٹی اگر لیک کرے گی تو پڑھے لکھے جاہلوں کا ہجوم موجود ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی سلطنت وجود میں لائی کہ آج ان کے دشمن بھی اپنے لاء کی کتاب پر لکھتے ہیں، یا لاء کی بلڈنگ جو بنی ہے اس پر لکھتے ہیں عمر's لاء۔ یہ ہے، تو وہ تو کوئی آکسفورڈین نہیں تھے، کوئی بڑے لمبے چوڑے ان کے پاس ڈگریاں نہیں تھیں، ماسٹرز نہیں تھے، اور ڈھیر انہوں نے نہیں لگایا ہوا تھا،
یا بہت زیادہ انگلش کو معیار بنایا جاتا ہے کہ جو انگلش بولے گا تو شاید وہ پڑھا لکھا ہوگا. نہیں، سنسیرٹی معیار ہے. جو ہی یہ آئے گی آپ خوبصورت طریقے سے اپنی ویلیوز پہ پرائیڈ، اپنی طرز زندگی پہ پرائیڈ، اپنے پاکستانی ہونے پہ پرائیڈ، یہ سب چیزیں اگر ہم اپنے اداروں میں انکارپوریٹ نہیں کر سکے، مانگے تانگے کے ہیرو لے کے اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں، انہی کے سبجیکٹس کو پڑھا کر انہی کی چیزوں سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ہوں گے، تو وہ آپ کے کبھی نہیں ہوں گے. پھر بے شمار نام ہیں. میں نے یہ طے کیا تھا کہ میں کسی کے نام نہیں لوں گا اس طریقے سے جو کہ برے الفاظ یا برے القابات میں آئیں گے. تو میں نے بے شمار نام ہیں جو اب آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ فخر کے ساتھ دشمن کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور ویسے دیکھنے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے معززین ہیں اور آپ کی پاور کوریڈورز میں بھرے پڑے ہیں. تو اس کو انالائز کیجئے، دیکھیے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، جو نئے دوست احباب نے ہمیں جوائن کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. کامنٹ سیکشن میں ڈیبیٹ، ہر جگہ پہ اس کی ڈیبیٹ اوپن کریں، اور اپنی ہمبل کیپیسٹی میں فرام انڈیویجول ٹو دی گروپس اپنا پازیٹیو رول پلے کریں. بات کر دینا کافی نہیں ہے. جب آپ نے کوئی ویڈیو لانچ کر سکتا ہے وہ ویڈیو لانچ کرے، جو لکھ سکتا ہے اسے لکھنا چاہیے، جو جتنا حصہ اپنا ڈال سکتا ہے. والنٹری لیکچرز اگر کہیں پہ دے سکتے ہیں ضرور دیجئے. آپ اپنے حصے کا کام کیجئے، اللہ کریم فضل فرمائیں گے. ہر ایک سے اس کی اپنی طاقت کے مطابق سوال پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ہر امیر سے اس کی سلطنت کا سوال پوچھا جائے گا. آپ بھی اپنے گھروں کے امیر ہو. ایجوکیشن کے ان زاویوں پہ نگاہ ڈالیے، انشاءاللہ تعالی آپ کافی فلاح پائیں گے اور ہماری نسلیں ہمارے لیے دست و بازو بنیں گی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں سنسیئر کمانڈ، اچھے رہنما ہر لیول پر عطا فرمائے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.